چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے مصروفیت کے باعث نئی دہلی میں منعقد ہونے والے برکس اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ ان کی جگہ بھارت میں تعینات چینی سفیر بیجنگ کی نمائندگی کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ یی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اہم دورہ چین کے باعث بیجنگ میں ہی موجود رہیں گے۔ بھارتی تجزیہ کاروں نے چین کی جانب سے کسی اعلیٰ سطح کے عہدیدار کے بجائے صرف سفیر کو بھیجنے کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مشرق وسطیٰ کے بحران پر رکن ممالک بالخصوص ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، جس کے باعث مشترکہ اعلامیہ جاری ہونے کے امکانات بھی کم نظر آ رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے برکس میں وزرائے خارجہ سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، تاہم ایرانی مسلح افواج کسی بھی بیرونی جارحیت کا تباہ کن جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حالیہ غیر قانونی جارحیت کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکتی، لیکن احترام کا جواب احترام سے دینا جانتی ہے۔ عباس اراغچی نے عالمی برادری اور برکس ممالک پر زور دیا کہ وہ مغربی برتری کے جھوٹے احساس کو مسترد کریں اور امریکی غنڈہ گردی کا خاتمہ کریں۔ انہوں نے آبنائے حرمز کے حوالے سے بھی دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ یہ راستہ تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے، بشرط یہ کہ وہ ایرانی بحری افواج کے ساتھ مل کر تعاون کریں۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پولیس نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے منشیات فروخت کرنے والی ملزمہ انمول عرف پنکی کے مالیاتی امور سنبھالنے والے کارندے ذیشان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تحقیقاتی حکام کے مطابق ملزم سے بینک اکاؤنٹس اور آن لائن ادائیگیوں کا اہم ریکارڈ برآمد ہوا ہے، جس سے منشیات فروشی کے جدید طریقہ کار کا انکشاف ہوا ہے۔ ملزم کے نیٹ ورک میں منشیات کی خریداری کے لیے آن لائن ایپس کے ذریعے ادائیگیاں کی جاتی تھیں اور ان رقوم کو موبائل فرنچائزز فیاض کمیونیکیشن اور موبائل بیلنس کی آڑ میں منتقل کیا جاتا تھا تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر سے بچا جا سکے۔ فی الحال مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ملزم سے مزید نیٹ ورکس کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹرز کو بیرون ملک مختلف لیگز اور کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے لیے NOC جاری کر دیے ہیں۔ PCB کے مطابق فاسٹ بالر حسن علی کو یارکشائر کاؤنٹی جبکہ محمد عباس کو ڈربی شائر کے ساتھ معاہدے میں توسیع کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ محمد علی، عثمان طارق اور فہیم اشرف کو بھی انگلینڈ کے مختلف کرکٹ لیگز میں شرکت کے لیے اجازت نامے جاری کر دیے گئے ہیں۔ بورڈ کے اس اقدام سے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل سیزن سے قبل انگلش کنڈیشنز میں تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران واضح کیا ہے کہ تائیوان کا مسئلہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں سب سے حساس اور اہم نوعیت کا حامل ہے، جسے درست طریقے سے نہ سنبھالنے کی صورت میں دونوں ممالک کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ چینی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ بدلتی ہوئی عالمی صورتحال میں دونوں بڑی طاقتوں کو ایک دوسرے کا حریف بننے کے بجائے شراکت دار بننا چاہیے، کیونکہ عالمی امن اور معاشی ترقی ان کی مشترکہ تاریخی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا کی نظریں ان مذاکرات پر ہیں اور تمام عالمی بحرانوں کا واحد حل صرف سفارتکاری اور باہمی احترام میں پوشیدہ ہے۔ امریکہ نے کیوبا کو $100 ملین کی انسانی امداد کی پیشکش کی ہے، تاہم اس امداد کو کیوبا کی کمیونسٹ حکومت کی جانب سے اہم اصلاحات سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ فنڈز براہ راست عوام تک پہنچائے جائیں گے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیوبا پر نئی پابندیوں اور تیل کی سپلائی بند کروانے کے بعد ملک اس وقت شدید توانائی اور معاشی بحران کی زد میں ہے۔ مارچ میں ہونے والے 2 ملکی بلیک آؤٹس اور خوراک کی قلت کے باعث اقوام متحدہ نے کیوبا میں انسانی بحران کا انتباہ جاری کر رکھا ہے، تاہم کیوبا کے ناقدین ان حالات کے ذمہ دار دہائیوں سے جاری امریکی تجارتی پابندیوں کو قرار دیتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کو ایک بڑا اعزاز قرار دیتے ہوئے ان کی قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بیجنگ میں وفود کے سطح پر ہونے والے مذاکرات کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاک چین امریکہ تعلقات اب پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہونے جا رہے ہیں اور ان کی باہمی دوستی نے ہمیشہ پیچیدہ مسائل کو فوری حل کرنے میں مدد دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس تاریخی سربراہی ملاقات کا بنیادی محور باہمی تجارت کا فروغ ہے، جس کے لیے وہ اپنے ساتھ امریکہ کے بہترین بزنس لیڈرز کا وفد بھی لائے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان آنے والی کئی دہائیوں تک مضبوط اور مستحکم تعلقات قائم رہیں گے۔